الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ بقرہ اس کی 155 نمبر 56 نمبر اور 57 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ پچھلے جمعے شہادت کے موضوع پہ اور شہید کی فضیلت پر کچھ تذکرہ کیا تھا اجمالاً۔ کہ اسلام کے گلستان کو صحابہ نے اپنے خون سے آبیاری اس کی ہے۔ اسلام کے پھیلاؤ کا ذریعہ صحابہ کی قربانی کا ایک نتیجہ ہے اور ان کی شہادت کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مسلمان کی قسمت کے اندر وہ شہادت کی موت لکھ دے۔ میں نے یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ صحابہ کی یہ خواہش تھی، ہر صحابی کی، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہادت کی موت نصیب ہو، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں مارا جاؤں۔ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے پاس جو سب سے قیمتی چیز اللہ کی ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ گلا پڑتا ہے، سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ گلا پڑتا ہے۔ اب یہ ایمان کس طرح بچانا ہے اور اس پر عمل کس طرح کرنا ہے، اب یہ مسلمان کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس کو یہ سنبھال کے کیسے رکھتا ہے، ایمان کے مطابق یہ عمل کیسے کرتا ہے، چلتا کیسے ہے ایمان کے مطابق یہ۔ اب ایمان لسانی بھی ہے، ایمان قلبی بھی ہے، ایمان ظاہری بھی ہے، ایمان باطنی بھی ہے، لیکن ظاہر ایمان سے زیادہ درجہ باطن کے ایمان کا ہے۔ لسانی زبانی ایمان کے درجے سے زیادہ قلبی ایمان کا درجہ ہے کہ دل سے
یہ بات اٹھے، دل قبول کرے، دل عمل کرنے پہ مجبور کر دے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اب یہ ایمان بڑا خطرہ ہے ہمارے ایمان پہ، بڑے چیلنجز ہیں ہمارے ایمان کے لیے، بڑا مقابلہ ہے کفر کے ساتھ ہمارے ایمان کا۔ کافر بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن فرق ایمان کرتا ہے نا۔ ہمارے ایمان سے دنیا ڈرتی تھی، ڈرتی ہے، گھبراتی ہے، اگرچہ ہم مومن ہوں، اگر ہم مومن ہوں، اگر ہمارا قلب اور ہمارا ایک ایک وجود کا بال یہ گواہی دیتا ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ دیکھیں قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی، اب یہ چیز دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے میں آزماؤں گا تمہیں، یہ بات ذہن میں رکھے پہلے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا، امتحان لوں گا میں تمہارا، آزمائش میں ڈالوں گا میں تمہیں، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مال کے اندر نقصان دے کر، پھلوں کے اندر، فصلوں کے اندر، باغوں کے اندر نقصان دے کر آزماؤں گا۔ یعنی آزمائش کا دائرہ ہے ہمارے گرد گرد، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری کھیتی باڑی، ہمارے باغات، خوف دشمن کا ڈال کے، نقصان کا خوف ڈال کے، بھوک، افلاس، شدت پیاس کا خوف ڈال کے اللہ آزمائے گا۔ مومن کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا، ابتلا میں ڈالوں گا۔ اللہ سچا ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک ایک بات سچی ہے۔ اللہ آزمائے گا ایمان والے کو۔ اب ڈرتے ہیں ہم ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ پڑے، ڈرتے ہیں ہم کہ ہمیں ابتلا میں نہ ڈالا جائے، ڈرتے ہیں ہم کہ ہماری فصلیں نہ اجڑ جائیں، ڈرتے ہیں ہم کہ ہمارے اوپر بھوک اور افلاس کے ہمارے گھر میں ڈیرے نہ پڑ جائیں، ڈرتے ہیں ہم ہماری جان تلف اور ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن سچا مومن وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ سچا مومن 3000 کی تعداد ہے غزوہ احزاب میں، غزوہ احزاب میں 3000 کی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ایمان والوں نے جب دیکھا نا آگے 10,000 کا لشکر ہے، مومن کتنے ہیں؟ 3000 ہیں، آگے کفار کا لشکر کتنے؟ 10,000 کا۔ تو مومن جب دیکھتے ہیں، مومن وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، جب ایمان والے دیکھتے ہیں میدان جنگ کے اندر کہ دشمن تو بڑی تعداد کے اندر ہے، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کہتے کیا ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اور اللہ رسول سے سچا وعدہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ بھی اپنے وعدے میں سچا ہے، رسول بھی اپنے وعدے میں سچا ہے۔ ایمان والا لشکر کی تعداد زیادہ ہو دشمن کی ڈرتا، ایمان کس پہ ہے؟ اللہ کے وعدے پہ۔ ایمان کس پہ ہے؟ رسول کے وعدے پہ۔ ڈرتا نہیں ہے، تلوار سے، نیزے سے گھبراتا نہیں ہے دشمن کے لشکر کی تعداد زیادہ ہونے سے۔ اسے یقین کس پر ہوتا ہے؟ اپنے ایمان پہ۔ یقین کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے اللہ پہ۔ یقین کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے رسول کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے اور وعدے پہ ہوتا ہے۔ تب وہ گھبراتا نہیں، تب وہ ڈرتا نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ رب کہتا ہے ایمان والو جب تمہارے اوپر میری آزمائش آ جائے تو استعینوا، مجھ سے مدد مانگ لو، استعینوا، مجھ سے مدد طلب کر لو، بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں سے۔
ایک تو اپنے نقصان پہ صبر کرو، ایک اپنی جان کے طلب ہونے پہ صبر کرو، ایک باغوں کے اجڑنے پہ صبر کرو، ایک پھلوں کے گر جانے پہ صبر کرو، ایک بھوک آ جانے پہ صبر کرو، ایک افلاس آ جانے پہ صبر کرو، ایک دشمن سے لڑائی ہو جائے تو صبر کرو، اور دوسرے نمبر پر اپنی نماز کو قائم کرو۔ دو ذریعے کس نے بتائے ہیں؟ اللہ نے۔ جب تمہیں حاجت آ جائے تو اللہ سے مدد مانگو، صبر کر کے اور نماز پڑھ کے، عبادت اللہ کی کر کے۔ عبادت اللہ کی کرو گے، اللہ اپنی مدد تمہارے اوپر نچھاور کر دے گا۔ دیکھیں نا، میرا رب مسلمانوں کی مدد کرتا ہے جب ایمان کامل ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے غزوہ بدر میں 313 صحابہ کے ساتھ کیا کہا تھا؟ اپنے اللہ کے سامنے اپنا مصلی بچھا لیا، سر سجدے میں رکھ دیا، اپنے ہاتھ اپنی جولی پھیلا دی اور کہا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر آج یہ تیرے ماننے والے ہلاک ہو گئے تو تیرا کائنات کے اندر نام لینے والا۔ اللہ نے ایک قلیل تعداد کو کثیر پہ اللہ نے غلبہ دے دیا، ایک تھوڑے لوگوں کو اللہ نے بہت سارے لوگوں پہ اللہ نے فتح سے ہمکنار کر دیا بدر کے میدان کے اندر۔ تو یہ مدد مانگی تھی اللہ کے پیغمبر نے اپنے اللہ سے نماز پڑھ کے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے سورہ انفال میں، سورہ انعام میں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، یہ ایمان کی علامت ہے نا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے گا۔ میرا رب کہتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ رسول کا نظریہ کیا ہے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں تمہارے ان معبودوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے نا، میں نہیں ڈرتا کہ تم کہتے ہو یہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ مجھے غرق کر دیں گے، یہ مجھے نیست و نابود کر دیں گے، یہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے؟ وَلَا تَخَافُونَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، حالانکہ تم نہیں ڈرتے ان کو اللہ کا شریک بنا کے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، کوئی سند بھی اللہ نے نہیں دی، کوئی اللہ نے آیت بھی نہیں اتاری کہ یہ میرے شریک ہیں، یہ میرے ساتھ بارش برساتے ہیں، یہ میرے ساتھ رزق دیتے ہیں، یہ میرے ساتھ دھوپ نکالتے ہیں، یہ میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کوئی دلیل نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ان دو فریقوں میں سے ایک کافر ہے ایک مومن ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہے، ایک کئی لاتعداد معبودوں کو ماننے والا ہے۔ احق بالامن ان کنتم تعلمون، ان میں سے زیادہ حقدار کون ہے ایمان کا، امن کا، سلامتی کا؟ الذین آمنوا، اب امن کا حقدار کون ہے؟ ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیا، ملاوٹ نہیں ہونے دی ظلم شرک کے ساتھ، اپنے ایمان کو شراکت دار نہیں بنا شرک کا اپنے ایمان کے ساتھ، کہ مومن بھی کہلائے اور ظلم شرک بھی اللہ کے ساتھ کرے، مومن بھی کہلائے غیر اللہ کی پوجا بھی کرے، مومن بھی کہلائے اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ لاتعداد شریک لا کر کھڑے کر دے، مومن بھی مانے اللہ کو اور کہے کہ میری بگڑی کوئی دوسرا بھی بناتا ہے، نہیں، ایسا ایمان والا نہیں ہوتا۔ اس نے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کو شریک نہیں ہونے دیا، شرک کو شریک نہیں ہونے دیا، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم انسان بندہ اپنے رب سے کر رہا ہے، بندہ اپنے معبود حقیقی سے کر رہا ہے، شرک یہ ظلم بندہ اپنے اللہ سے الہ اور معبود سے کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے
یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، امن کا حقدار ہے، سلامتی کا حقدار ہے ایمان والا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتا ہے یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھا، ہدایت یافتہ ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان سے دور نہیں لے کے جا سکی۔ پھر میرے اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ کون ہے؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ ایمان والے ہیں، یہی تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہی تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہی تو رسول کی آنکھ کا تارا ہیں، یہی تو رسول کی آنکھ میں جچتے ہیں، یہی تو رسول کے قریب بیٹھتے ہیں، یہی تو رسول کے ہم مجلس ہیں، اور یہی رسول کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں۔ کون؟ ہدایت یافتہ ہیں، یہ متقی ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ نبی سے سوال نہیں کیا انہوں نے ہم کیوں ایمان لائے، ہمیں معجزے دکھا، یہ ایمان لے آئے، یہ گھبراتے بھی نہیں ہیں۔ میرے اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جب یہ ایمان والے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جب ایمان والے اپنے رسول پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرتے، انہیں اپنے ایمان میں شک نہیں ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور پھر یہ اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پیسہ بھی لٹاتے ہیں، اپنی جان بھی لٹا دیتے ہیں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں نا، اولئک ھم الصادقون، یہ کون ہیں؟ سچے لوگ ہیں، یہ صدیق ہیں، اپنے ایمان کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور اپنے عمل سے اپنے مال اور جان کو لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرتے۔ اب ہمیں اپنے ایمان پہ شک نہیں ہوگا، اللہ پہ، رسول پہ، اللہ کے طاقتور ہونے پہ ہم کہیں یہ خیال کر لیں اللہ تو مدد نہیں کرتا، اللہ تو طاقتور نہیں ہے جتنا امریکہ طاقتور ہے، اللہ تو اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ چائنا طاقتور ہے، اللہ تو اتنا طاقتور نہیں ہے جتنے کہ یہ دنیا کے مصنوعی طاقتور ہیں، یہ زیادہ طاقتور سمجھ لیں، خیال کر لیں ہم، یہ تو ایمان کمزور ہے۔ ایمان کس پہ ہے؟ اللہ پہ توکل ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ اعتماد ہے۔ یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ اگر آج ہم کمزور ہیں یہ اللہ کی آزمائش ہے، اگر آج ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ کی آزمائش ہے، اگر آج ہم پچھڑے ہیں اللہ کی آزمائش ہے۔ یہ ہمارے اپنے بھی کرتوت ہیں، ہمارے اپنے بھی کم ایمانی ہے، ہمارے اپنے بھی قلب سے ہم نے دل سے اپنے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی سے طاقتوری تصور نہیں کیا، تبھی تو غیر مسلم ہمارے اوپر ہیں۔ میرا رب کہتا ہے ایمان کے حوالے کی حالت کیا ہے؟ انما المؤمنون، انما المؤمنون، ایمان والے ہیں وہ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو واجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں، ایمان اور زیادہ ہوتا ہے، جذبہ اور ابھرتا ہے، جہاد کے لیے اور نکلتے ہیں، مال جان اور زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہمارے اللہ سے محبت ہے، ہماری رسول سے محبت ہے، ہماری اسلام سے محبت ہے، ہمارے ایمان کی حقیقت ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور توکل کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے رب پہ۔ بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون،
اور اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ کہتا ہے یہ کون ہیں؟ سچے مومن. یہ کون ہیں؟ سچے مومن. لہم درجات عند ربہم. اللہ نے اپنے پاس ان کے لیے درجات رکھے ہیں, ان کے لیے اونچے درجے رکھے ہیں, اللہ نے ان کے لیے بالا خانے رکھے ہیں, اللہ نے ان کے لیے محل بنا کے رکھے ہیں. ومغفرہ, اور اللہ نے تو ان کی بخشش کر دی ہے. ورزق کریم, اور اللہ نے تو ان کے لیے بہت اچھا, بہت عمدہ, بڑا صاف ستھرا, بڑا طیب رزق سجا کے رکھا ہے اپنی جنت کے اندر. درجے بھی بلند ہیں, اللہ کی بخشش بھی ان کے لیے اور رزق کریم بھی ان کے لیے. کیوں؟ اولئک هم المؤمنون حقا. رب کہتا ہے یہ سچے مومن ہیں. قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ بھی سورہ انفال کی آیت ہے, وہ بھی پہلی بھی سورہ انفال کی آیت تھی. میرا رب کہتا ہے وہ ایمان والے جنہوں نے ہجرت کی, گھر چھوڑا, وطن چھوڑا اپنے دین کے لیے, جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ, وہ لوگ یہی سچے مومن. اولئک هم المؤمنون حقا. سچے مومن. لہم مغفرہ, ان کے لیے اللہ نے بخشش رکھی. ورزق کریم, ان کے لیے اللہ نے رزق کریم رکھا ہے. یہی تو مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنی جان اپنی مال کو اہمیت نہیں دیتا. وہ اہمیت کس کو دیتا ہے؟ اپنے ایمان کو, اپنے دین کو, اپنے اسلام کو, اپنے اللہ کو, اپنے رسول کو, اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اہمیت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ توبہ میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ. یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ, اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے باپ دادا, ہمارے بیویاں, ہماری اولادیں, وعشیرتکم, ہماری قوم, ہمارا کنبہ, ہمارا قبیلہ, واموال اقترفتموہا, ہم نے جو مال تجارت جمع کیا وہ, وتجارت تخشون کسادہا, ایسی تجارت جس کے کم ہونے سے, گھاٹا پڑ جانے سے, نقصان ہو جانے سے تم ڈرتے ہو, اپنی دکانداری سے, اپنے کاروبار میں گھاٹا پڑ جانے سے, اپنی تجارت میں گھاٹا پڑ جانے سے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اگر تمہیں اپنے گھر زیادہ پسند ہیں, کس سے؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ, اللہ سے, رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. اگر ان تین چیزوں سے, اللہ, رسول, جہاد فی سبیل اللہ سے, احب الیکم من اللہ ورسولہ, تمہیں زیادہ پسند ہیں اپنے ماں باپ, اپنے باپ دادے کے اصول تمہیں زیادہ پسند ہیں, اپنے خاندان کی رسم رواج تمہیں زیادہ پسند ہیں, اپنا گھر بار, اپنی بیوی, بچے, اولاد, اپنی ذریت اگر تمہیں زیادہ پسند ہے اپنی کھیتی باڑی, اللہ, رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے, تو میرا رب کہتا ہے سنو, فتربصوا, انتظار کرو, انتظار کرو, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, اللہ کا امر آ جائے. اللہ تمہیں اڑا دینے والی آندیاں بھیج دے, اللہ تمہیں غرق کر دینے والے سیلاب بھیج دے, اللہ تمہیں نیست و نابود کر دینے والے زلزلے بھیج دے, اللہ تمہیں موت کی آغوش میں لے جائے. حتی یاتی اللہ بامری, یہ اللہ کا امر ہے, تمہارے اوپر آ جائے گا. یاتی اللہ بامری. اب قرآن نے کہا اللہ کو محبوب رکھو, رسول کو محبوب رکھو, جہاد فی سبیل اللہ کو محبوب رکھو. کیوں؟ میرے اللہ نے فیصلہ دے دیا. ایمان والا سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ آج حقیقت ہے, میری محبت ماں باپ سے بھی بڑھ کے اپنی اولاد سے ہوتی ہے. میں اپنی زندگی ایک تیز دھار تلوار کی نوک پہ رکھ کے زندگی گزارتا ہوں. میں اپنی زندگی جیسے پل صراط سے گزر رہا ہوں ایسے گزارتا ہوں.
میں نہ اپنے لباس کا دھیان رکھتا ہوں نہ اپنے کھانے کا دھیان رکھتا ہوں، میری ساری فکر ہوتی ہے میں اولاد کے لیے محبتیں سمیٹ لوں، اولاد کے لیے دولتیں سمیٹ لوں، اولاد کے لیے میں 100 سال کا منصوبہ بنا رہا ہوں، میری زندگی بھی اتنی 100 سال نہیں ہے، 100 سال کے منصوبے بنا رہا ہوں، میری اولاد در اولاد کے میں ذخیرہ بنا رہا ہوں، ان کا کیا بنے گا مجھے فکر لاحق ہوتی ہے۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایک مومن آدمی سب سے زیادہ محبت سخت کس سے کرتا ہے؟ اپنے اللہ سے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کی محبت سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں۔ کبھی اس سے محبت بڑھا کے تو دیکھو، کبھی اس سے عشق لڑا کے تو دیکھو، کبھی اس سے محبت کی پینگیں چڑھا کے تو دیکھو، کبھی اس سے اپنی الفت کا معیار بنا کے تو دیکھو، کبھی اس کے سامنے سجدوں میں اس سے مانگ کے تو دیکھو نا، کبھی جولی تو پھیلا کے دیکھو، کبھی آنسوؤں کے 2 قطرے بہا کے تو دیکھو، تمہیں اس کی محبت دکھائی دے گی۔ میری بات سنیں، محبت کیسے دکھائی دے گی؟ قرآن کہتا ہے نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرا نبی میرے بندوں سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ مجھے بتاؤ اگر بیٹا ایک غلطی کرے، بیٹا دوسری مرتبہ غلطی کرے، بیٹا تیسری مرتبہ غلطی کرے، باپ کہے گا حرام زادے تو نے میری عزت خاک میں ملا دی؟ ایسے نہیں ہوگا۔ بیٹا غلطی پہ غلطی کرے، باپ سے معافی مانگے، باپ اسے جتا کے معاف کرے گا، تو نے یہ غلطی کی، تو نے میری ناک خاک میں ملا دی، خاندان میں تو نے میری عزت برباد کر دی، باپ جتا کے پھر معافی دے گا۔ عدالت میں کیس لگ گیا، اقرار جرم کر لیا، اقرار کرتا ہے نا بندہ میں نے یہ جرم کیا، میں نے قتل کیا، میں نے چوری کی، میں نے زنا کیا، میں نے شراب پی، کیا عدالت چھوڑ دیتی ہے؟ کیا عدالت چھوڑ دیتی ہے؟ چھوڑ بھی دے لیکن کیا اس کا کیس مٹ جاتا ہے؟ کیا اس کی مثل مٹا دی جاتی ہے؟ کیا اس سے ایف آئی آر بالکل ختم کر دی جاتی ہے؟ نہیں، 50 سال کے بعد بھی اگر نکالنا چاہے تو وہ مثل نکل آئے گی، اس نے فلاں وقت میں یہ جرم کیا تھا۔ لیکن میرا رب جب آپ اس سے مانگتے ہیں نا معافی، معاف کر دیتا ہے، جتاتا نہیں ہے۔ سب سے پہلا لفظ یہ کہتا ہے کہ وہ چور، نہیں کہتا۔ وہ زنا کرنے والے آپ معافی مانگتا ہے، نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے وہ کافر آپ آئے، نہیں مانگتا، نہیں کہتا یہ۔ وہ کہتا کیا ہے؟ یا عبادی الذین، اے میرے بندے آ گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تو کہتا ہے جب میں نے تمہیں معاف کیا نا تو نکفر عنکم سیئاتکم، جتلاتا بھی نہیں ہوں اور وہ تمہارے گناہوں کا ورقہ مٹا دیتا ہوں، صاف کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن کہتا ہے، جتلاتا بھی نہیں، تانا بھی نہیں دیتا۔ باپ تک تانا دیتا ہے، رب تانا نہیں دیتا۔ باپ کہتا ہے وہ چور، وہ شراب پینے والے آگے، رب کہتا ہے یا عبادی، اے میرا بندہ۔ رب نہیں کہتا وہ چور، رب نہیں کہتا وہ ڈاکو، رب نہیں کہتا وہ زانی، رب نہیں کہتا وہ میرے مجرم، رب نہیں کہتا میرے نافرمان، رب نہیں کہتا وہ میرے کافر، وہ نہیں کہتا۔ یاد رکھیں اللہ، آپ بڑے پسند ہیں اللہ کو۔ پسند کی ایک ہی حقیقت ہے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے نا اسے کیا دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے، ایمان کی دولت دیتا ہے، اپنی محبت نصیب کرتا ہے۔ آپ روئے زمین پر کائنات کے اندر سب سے اچھے لوگ ہیں، اگر کوئی ہیں تو آپ ہیں، ایمان والے مسلمان۔ قرآن پڑھیے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا مولا ہے۔ اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، کافروں کا کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟
ایمان والوں کا ولی ہے نا، وہ دوست ہے وہ اللہ. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں تاریکیوں سے، اندھیروں سے، گناہوں سے